الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ توبہ کی بات چل رہی تھی۔ آگے ایک بات ہے، مشرکین اس پہ فخر کرتے تھے تو اللہ نے ان کے اس فخر کو توڑا ہے۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکین بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے کیونکہ انہوں نے تعمیر کی تھی۔ حاجیوں کو پانی پلانے کا کام بھی ان کے ذمہ تھا، اس طرح حرم کی خدمت بھی کرتے تھے، وہاں کی صفائی ستھرائی کا نظام بھی انہی کے پاس تھا۔ تو مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ان باتوں پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ تو وہ کہتے اس سے بڑھ کر اور کون سا نیک عمل ہوگا؟ تو اللہ نے ان کی تردید کی کہ دیکھیں، مسجد کی خدمت، حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد کی صفائی ستھرائی اور اس کی تعمیر بہت بڑی خدمت ہے، لیکن بشرطے کہ ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ خدمت نہیں ہے۔ مشرکین کے پاس ایمان نہیں تھا، اس لیے اعمال کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی اللہ کا یہی حکم ہے کہ ایمان اصل ہے۔ ایمان کے بعد انسان جو بھی عمل کرے گا اس پر اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ایمان کے بغیر انسان کوئی کام کرے گا تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس عمل کی وجہ سے فخر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے غزوہ حنین کا ذکر اللہ کر رہے ہیں اس صورت کے اندر۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ غزوہ حنین کا واقعہ ہے، جب مکہ فتح ہو گیا، قبیلہ بنو حوازن جس کے سردار مالک بن عوف تھا، اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی بھرپور تیاری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع ہوئی، تو آپ صحابہ کرام کو 14,000 کا لشکر لے کر مقام حنین پر پہنچ گئے، جہاں یہ جنگ ہوئی۔ تعداد کی کثرت کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام جو غالباً وہ تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا یا ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم تھوڑے ہوتے تھے تو کبھی ہمارے اوپر کوئی غالب نہیں آیا، آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، تو آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات مسلمانوں کی پسند نہ آئی۔ جب مسلمان ایک تنگ وادی سے گزر رہے تھے تو بنو حوازن کے تیر اندازوں نے ایسا یکبار حملہ کیا اور اچانک حملہ کیا جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ آپ علیہ السلام اور کچھ صحابہ کرام ثابت قدم رہے، آپ پیچھے نہیں ہٹے، آپ تو آگے بڑھ رہے تھے، اور مسلسل یہ بھی کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ ابو سفیان آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تھے، حتی عباس جو آپ کے چچا تھے انہوں نے آواز لگائی، صحابہ آواز سن کر پلٹے، واپس لوٹے، پھر مجمع مجتمع ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کفار شکست کھا کر بھاگے، ان کے بہت سے آدمی مارے گئے، اور بہت سا مال غنیمت جو شمار سے باہر ہے اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ لگایا۔ تقریباً 6,000 ان کے قیدی بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ تو اس پورے واقعے میں مسلمانوں کو اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ کبھی بھی اپنی کثرت اور اپنی طاقت پر نظر نہیں کرنی چاہیے، ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ مدد اور نصرت، فتح اور شکست یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسباب پر نظر نہ ہو، اسباب ہوں، اسباب پر نظر نہ ہو، تعداد ہو، تعداد پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ اللہ ہمیں اپنے ہر معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔